السلام علیکم فرینڈز۔ اچھا دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور بیل کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا۔ میں آج آپ کو ایک اوریجنل ریئل واقعہ بتاتا ہوں۔ بات یوں ہے کہ 1995 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت عطا فرمائی اور میں حج کے لیے چلا گیا۔ تو وہاں پہ میری ملاقات میرے روم میٹ ہی ایک حج کے دوران جو تھے وہ ایک پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر تھے۔ تو انہوں نے اپنی ایک واقعہ مجھے بتایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں جب پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے تو میں میرے والد صاحب جو تھے وہ گورنمنٹ جاب کرتے تھے، تو ہمارا ایک شہر میں تبادلہ ہو گیا۔ ہم جب وہاں پہنچے تو ماں نے کہا کہ جاؤ سودا وغیرہ لے آؤ ابا کے ساتھ جا کر۔ تو میں اپنے ابا کے ساتھ سودا لینے چلا گیا۔ اس شہر میں جب ہم داخل ہوئے تو ایک مین شہر بازار تھا، آگے جا کے وہ دو بازار ہو جاتے تھے، جیسے وائی بن جاتا ہے۔ تو کونے میں ایک دکان تھی، اس دکان کے پاس ہم کھڑے ہو کے باپ بیٹا آپس میں ڈسکس شروع کر دی کہ کیا لینا چاہیے، کیا نہیں لینا چاہیے، کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ تو وہ جو دکاندار تھا اس نے ہمیں دیکھا تو اپنے دوستوں سے وہ بتانا شروع کر دیا اس نے کہ یہ دونوں باپ بیٹا ہیں، اس شہر میں نئے آئے ہیں اور یہ سودا سلف لینے آئے ہیں، سیدھا میرے پاس آئیں گے اور میرے سے ہی لیں گے۔ تو میرے ابا نے کہا کہ یہ مجھے لگتا ہے کوئی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے، ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں، یہ ہمیں نہیں جانتا اور اس نے سب کچھ اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے۔ خیر ہم وہاں گئے تو وہاں سے ہم نے سودا وغیرہ لے کے تو میرے ابا نے پوچھا ان سے کہ قبلہ ایک بات بتائیں کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہم باپ بیٹا ہیں اور شہر میں نئے آئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ سب بھگوان کی شکتی ہے، اس کی دیا ہے۔ تو خیر انہوں نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ آپ کو یہ شکتی کیسے ملی؟ تو اس نے کہا کہ یہ شکتی، یہ جو آپ کا بیٹا ہے اس کی عمر تھی تقریباً اسی کی عمر کا تھا میں، تو مجھے یاد ہے کہ تب میں نے ہوش سنبھالا ہے اور آج میری 55 سال عمر ہو گئی ہے، تب سے لے کر آج تک میں نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور بھگوان نے یہ مجھے شکتی دی ہے کہ ہر آنے والے شخص کو میں اس طرح پڑھ لیتا ہوں جس طرح ڈاکٹر ایکس رے میں اپنے مریض کی بیماری پڑھ لیتا ہے۔ اس وقت بہت بڑی ایجاد تھی ایکس رے کی۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ تو بھائیو بات یہ ہے کہ ایک اگر بت پرست ہندو جو بھی اس کا عقیدہ ہے، صرف ایک جھوٹ نہ بولنے سے وہ اتنی طاقت پا سکتا ہے، تو کیا ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس سے زیادہ طاقت نہیں پا سکتے؟ ہم بے شک پا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کا دامن تھامیں، ہم صرف ایک خصوصیت اس نے جھوٹ نہ بولنے سے اتنا بڑا اس نے روحانیت حاصل کر لی، آج ہم تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے کے فتوے دیتے ہیں۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو اپنی کوئی ایسا عالم دین جو یہ سمجھائے کہ بھائی یہ کوالٹیز اگر آپ میں ہوں تو آپ ساری دنیا آپ کی محکوم ہو جائے، آپ ساری دنیا پہ رول کر سکتے ہیں، کم از کم آپ اپنی اتنی روحانی طاقت تو حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کا دشمن آپ پہ غالب نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ترجمہ جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا، اور محمد اس کے رسول ہے۔ کہاں پہ بھیا؟ اس دل میں۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کا رسول بستا ہے
وہ جگہ تو پاک ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کا رسول ناپاک جگہ پہ تو نہیں رہ سکتے۔ تو بھائی میرے، جب ناپاک جگہ پہ ان کا نام لینا مشکل ہے، باتھ روم میں آپ تسبیح تو نہیں کر سکتے نا، تو یہ تو ایک بت خانہ ہے، اس میں بڑے بڑے بت ہیں۔ حسد کا بت یہاں پہ ہے، جھوٹ، حسد، چغل خوری، ان بتوں کے ہوتے ہوئے اللہ اور رسول اس دل میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو ذرا سوچئے آپ بھی، اگر اللہ کو پانا ہے تو یہ سارے بت گرائیں، جیسے میرے آقا نے خانہ کعبہ کے بت گروائے تھے، تو ان کو گرائیے، پھر اپنی منزل کی طرف بڑھیے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان جو ہے یہ انسان سے اوپر کی ڈگری ہے۔ اور اگر انسانی ڈگری ہی نہیں ہمارے پاس، اگر ہم انسانیت پہ ہی پورے نہیں اترتے تو مسلمانیت پہ کیسے پورے اتریں گے؟ مسلمانیت یہ نہیں ہے کہ فتوے لگا کے اگلے کی گردن اڑا دی جائے۔ مسلمان یہ ہے، میرے آقا کے شہر میں بہت ساری قومیں رہتی تھیں اور وہ سکون سے تھیں، تو مہربانی کیجئے آپ بھی سکون سے رہیے، لوگوں کو بھی سکون سے رہنے دیجئے۔ خدا حافظ۔